حال ہی میں سوشل میڈیا پر شائع ہونے والی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح طالبان جنگجوؤں نے قندھار ایئرپورٹ پر امریکی ہیلی کاپٹر بلیک ہاک کی ایک نمائشی پرواز کی ہے۔ اس ویڈیو نے دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ اب طالبان کوئی گنوار سپاہیوں کا گروہ نہیں جو ٹوٹے پھوٹے پک اپ ٹرکوں اور کلاشنکوف اور رائفلیں لے کر گھوم رہے ہوں۔ 15 اگست کو کابل پر قبضے کے بعد سخت گیر اسلام گروہ طالبان کے جنگجوؤں کو امریکی ساختہ ہتھیاروں اور گاڑیوں کی ایک بڑی تعداد کی نمائش کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ تو سوشل میڈیا پوسٹس میں مکمل جنگی وردیوں میں دیکھے گئے ہیں اور انہیں دنیا کی دیگر اسپیشل فورسز سے الگ نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ وہاں نہ تو کوئی خاص لمبی داڑھی یا روایتی شلوار قمیض ہے اور کوئی زنگ آلود ہتھیار تو یقینی طور پر نہیں ہے۔ انہوں نے یہ ہتھیار افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکورٹی فورسز کے فوجیوں کے ہتھیار ڈالنے کے بعد حاصل کیے تھے، جو کہ ایک کے بعد ایک شہر میں ہتھیار ڈال رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے طالبان واحد انتہا پسند گروہ بن گیا ہے۔ سیگار کی ایک رپورٹ کے مطابق افغان فضائیہ کے پاس جون کے آخر میں 167 طیارے تھے، جن میں حملہ آور ہیلی کاپٹرز اور دوسرے جنگی طیارے شامل تھے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ ان 167 طیاروں میں سے کتنے طالبان نے اپنے قبضے لیے۔ قندھار ایئرپورٹ کی سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق ٹارمیک پر افغان فوجی طیاروں کی ایک بڑی تعداد کھڑی نظر آتی ہے۔ دلی میں قائم آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے فوجی ہوا بازی کے ماہر انگد سنگھ کے مطابق طالبان کے شہر پر قبضے کے 6 دن بعد ایک تصویر میں 5 طیارے ایئرپورٹ پر کھڑے نظر آتے ہیں، جن میں کم از کم 2 Mi-17 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز اور ایک تیسرا ہیلی کاپٹر جسے UH-60 کہا جا سکتا ہے شامل ہیں۔ اس کے برعکس 16 جولائی کو لی گئی ایک تصویر میں وہاں 16 طیارے بشمول 9 بلیک ہاک اور 2 Mi-17 ہیلی کاپٹرز اور 5 فکسڈ ونگ طیارے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کچھ طیارے یا تو ملک سے باہر لے جائے گئے یا انہیں دوسرے ایئر بیس پر منتقل کر دیا گیا۔ طالبان جنگجو اور مقامی میڈیا ان ہوائی اڈوں سے ضبط شدہ طیاروں اور بغیر پائلٹ کے ڈرون کی تصاویر شائع کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ طیارے باغی جنگجوؤں کے ہاتھوں میں آنے سے پہلے افغانستان سے اڑا لیے گئے۔ اگرچہ طالبان کی فضائی طاقت کے استعمال پر سوالات کیے جا سکتے ہیں، لیکن ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ انہیں جدید ترین بندوقیں، رائفلیں اور گاڑیاں سنبھالنے کا تجربہ ہے اور افغانستان میں ان کی کافی تعداد بھی ہے۔